حق شیدائی ہے باطل کو کچل ڈالیں گے، حق شیدائی ہے باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے۔ ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے، جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیں نچھاور کرتے ہیں۔ پڑھیے آواز بلند اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داران اور تمام ہی کارکنان بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ دولت عطا کی اور ان کا ایسا نصیب بنایا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک کا نعرہ لگائیں، بتائیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کیونکہ مصطفیٰ کے غلاموں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ان کا نام آتا ہے تو غلام جو ان کے ہوتے ہیں وہ مچل جاتے ہیں، پھر چاہے کیسا ہی وقت کیوں نہ ہو، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، لیکن ان کو صرف ایک ہی چیز دیکھتی ہے، وہ حضور کی محبت ہے۔ پھر چاہے لائٹ چلے جائے، چاہے کتنی گرمی پڑے، لیکن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو آپ کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جو حضرات پیچھے ہیں وہ تھوڑا آگے بڑھ جائیں اور صحیح طریقے سے ماحول بنائیں تاکہ گفتگو کر سکیں، اور جو اس سے سہارا لیے ہوئے ہیں اگر اس سے پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو تھوڑے سیدھے ہو کر کے بیٹھ جائیں تاکہ بات کرنے میں بھی مزہ آئے اور اپنے سننے میں بھی مزہ آئے۔ کیونکہ حضور کا جب ذکر ہو اور آپ کی بات ہو تو پھر شان اسی شان سے سننا چاہیے جو شان آپ کی ہے، اور مصطفیٰ کے غلاموں کی تو شان کے کیا کہنے۔ پھر کہتے ہیں بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، جب ان کا نام آئے تو مچل جانا چاہیے، جب ان کا نام آئے تو مچل جانا چاہیے۔ اور جو کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی توہین، جو کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی توہین، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، یعنی اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا آپ اپنی امت کے لوگوں سے فرما دیں کہ اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ یعنی اگر اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو، اللہ تم کو محبوب رکھے گا، اللہ تم کو اپنا دوست رکھے گا اور اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ تو سب سے بڑی چیز اگر مسلمان کے پاس ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جس کے دل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت نہیں ہے، اس کا دل چلتا پھرتا قبرستان ہے، اور وہ مردہ ہے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اور آخری جو منشور ہے اور جو اس کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا جائے، کیونکہ آج کچھ گستاخ بڑے اچھل رہے ہیں۔ آج حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ ہماری حالت کسی سے چھپی اور دبکی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ کسی سے ہماری حالت نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج خود کو بڑے بڑے لیڈران بتانے والے لوگ، خود کو اپنا قوم کا مسیحا اور رہنما بتانے والے لوگ صرف دوسروں کے ٹکڑوں پہ پڑھ کر صرف ان کی اوقات ایک کتے کی سی رہ گئی ہے، صرف وہ دوسروں کی روٹیاں کھا کر کے انہی کے گن گا رہے ہیں،
اور آج چاہے کوئی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس میں کچھ بھی کہے، وہ خود کو حضور کے نام سے منسوب کر کے خود کو بڑے اچھے اور مسلموں کے رہنما اور لیڈر بن کر کے پیش کرنے والے لوگ صرف اپنی ذات کے نہیں نکلتے، ان کی روٹی میں کمی آ جائے تو سڑکوں پر احتجاج کرنے لگتی، ایک دوسرے پر لعن طار کرنے لگتی، لیکن ان کی ایمانی غیرت اتنی مر چکی ہے، ان کا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس میں کوئی کتا چاہے بھونکتا رہے، چاہے دین اسلام پر حملہ کرتا رہے، چاہے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت نیلام ہوتی رہے، چاہے ہمارے بھائیوں کو مولوی چنگ کے نام پر پکڑ کر کے 10-10 20-20 لوگ ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے رہیں، لیکن ان رہنماؤں کے جو خود کو مسلموں کا رہنما بتاتے ہیں، جو خود کو مسلمانوں کا رہنما اور دین کا رہنما بتاتے ہیں، ان کی زبان پر ذرا لفظ بھی نہیں آتا، ان کی زبانیں اس وقت گونگی ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہمارا کوئی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کوئی ہمارا مسیحا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموز پر حملے ہوتے رہیں اور یہ چپ چاپ سنتے رہیں۔ ایسا کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مجدد، کوئی بھی چاہے اپنے آپ کو کچھ کہتا رہے، بڑے اپنے آپ کو بڑا نیتا، بڑا لیڈر لوگوں میں کہتا رہے، اپنے آپ کو بڑا اچھا لوگوں میں شمار کرواتا رہے، لیکن یاد رکھیں اگر وہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموز کے لیے نہیں بولتا ہے، آپ کی عزت اور ناموز پر پہرا نہیں دیتا ہے، تو وہ حقیقت میں نہ مسلمان ہے، نہ مسلمانوں کا لیڈر ہے، نہ مسلمانوں کا رہنما ہے، کیونکہ ہمارا رہنما وہی ہے، ہمارا لیڈر وہی ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وفادار ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، اور کائنات میں جس کو جو ملا ہے وہ کس سے ملا ہے؟ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے۔ عزت، دولت، شہرت جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کا صدقہ ہے۔ آج ہم یہاں پر اگر کھڑے ہیں تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے کہ ہمیں رب کی پہچان ہوئی، ورنہ رب تو پہلے سے تھا، رب تو لفظ پہلے سے بھی پہلے تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن رب کی پہچان اگر ہمیں کسی نے کرائی ہے تو وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہی کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ آج چاہے کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا رہنما پیش کرتا رہے، لیکن یاد رکھیں اپنے آپ کو کوئی کتنا ہی بڑا، مجھے ان مولانا و مفتی اور ان درگاہوں کے پیروں پر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے جو کہتے ہیں، اپنے ہاتھ چمباتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آتے ہیں، صرف دکانیں چلانے کے لیے رہتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت اور ناموز پر حملے ہوتے رہے، ان کی زبانیں نہیں کھلتی، صرف وہ اپنے نذرانوں میں لگے رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسا کوئی بھی شخص نہ ہمارا رہنما ہو سکتا ہے، نہ ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے، نہ وہ قوم کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے آواز بلند نہ کرے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس میں گستاخیاں سنتا رہے، کیا وہ ایک اچھا لیڈر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اچھا لیڈر، اچھا رہنما اور اچھا سیاستدان وہی ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت اور ناموز پر حملہ ہو، یا آپ کی امت پر کوئی پریشانی آئے یا شریعت مطہرہ پر آنچ آئے تو اپنے سینے کو لے کر حاضر ہو جائے اور ظالموں کے سامنے کہے کہ ستمگر ادھر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ چاہے ہمارے جسموں پر گولی چلا دی جائے، چاہے ہم کو زندان میں قید کر دیا جائے، چاہے ہم پر لاٹھی چارج کیا جائے، چاہے ہمارے بچوں کی زندگیاں لے لی جائیں، چاہے ہمارا مال و دولت سب کچھ چھین جائے، لیکن ہمارا پہلا اور آخری مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آئے یا میرے نبی کی ناموز پر استاد حملہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے سینوں کو لے کر حاضر ہو جائیں کہ چاہے جو ستم کر لو، جو چاہو کر لو، لیکن یاد رکھو ہم کبھی بھی اپنے آقا کی عزت اور ناموز پر نہ حملہ ہونے دے سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے آقا کی شان اقدس میں گستاخی سن سکتے ہیں، بلکہ ہم جب میرے آقا کی عزت اور ناموز پر حملہ ہوگا تو ہم وہی صحابہ کرام والا کردار اپنائیں گے اور وہی حضور کی حدیث اپنے سامنے رکھیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من سب نبی فاقتلوہ،
کے بارے میں بات کرے, جو کوئی نبی کی شان کے بارے میں بھوکے اس کا سر تن سے جدا کر دو. شریعت مطہرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم مومنین کے ساتھ رحم دلی سے رہیں, لیکن جب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت اور ناموس پر حملہ ہو تو اس کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے, اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. آج یہ گستاخ بڑے ابھر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دل تو مردہ ہو چکے ہیں, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب بھی آقا کی شان میں گستاخی ہوگی تو ابھی بھی دنیا کے کونے کونے میں آپ کے عاشق, آپ کے چاہنے والے, آپ کے غلام اپنے سینوں کو لے کر کے حاضر ہیں. چاہے ہمارے جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں, اور جان چلی جائے تو یہ تو بڑے خوش نصیبی کی بات ہے. ان کی راہ میں جو جان چلی جائے نا, لوگ مر جاتے ہیں, لیکن جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جان جائے اللہ کی راہ میں, اس کی سند, اس کی زندگی کی سند قرآن پاک میں رب نے دی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. یہاں تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں, کیونکہ کام ہی ان کا کیا ہے اور ان آقاؤں کے غلام ہیں. ہم ان مالکوں کے غلام ہیں جن سے سب کچھ ملا ہے اور جن ہی کا سب ہے, اور انہی سے جو کچھ ملا ہے سب انہی کے سب کے ملا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان کو تمام کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں میں آپ کے قبضہ و اختیار میں. یہاں بھی ان کی حکومت, وہاں بھی ان کی حکومت ہے. جہاں دیکھو ذرے ذرے پر میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے, اور عطا کی ہوئی کس کی, میرے رب نے عطا کی ہے. کیونکہ محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی خالق کے محبوب ہیں وہ, اور جو محبوب اور محب ہوتا ہے اس میں نہ تیرا ہوتا ہے نہ میرا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ ہم قوم کو بتائیں کہ ہم نے پروگرام کیا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کو دکھائیں, اکٹھا کریں اور ان کی نیندیں خراب کریں, بلکہ یہاں پر جمع ہونا ہمارا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہماری قوم ذلت اور رسوائی کی پستی میں گرتی ہوئی چلی جا رہی ہے. ہماری قوم جو ایک عظیم قوم تھی, جو کر راہ عرض پر نہ آج تک کسی کے سامنے جھکی ہے نہ جھکے گی, وہ قوم آج پستی کی طرف جا رہی ہے. اس پستی سے ہمیں کیسے نکلنا ہے؟ صرف نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے. سچی محبت یہ ہے کہ ہم ان کے طریقے پر عمل کریں. آج لوگ اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں, عاشق رسول بھی کہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں سب سے بڑے لوگ اپنے آپ کو درگاہوں کے سجادہ بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو پیر بھی بتاتے ہیں, لیکن گنبد خضرا کے سجادہ کون تھے؟ کون ہے سجادہ نصیر؟ امام حسن امام حسین. آپ بتائیں جب حضور کی عزت اور ناموس پر حملے ہو رہے تھے, شریعت مطہرہ پر حملے ہو رہے تھے, تو امام حسین اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے نذرانے نہیں لے رہے تھے, اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے دعائیں نہیں کر رہے تھے, بلکہ میدان عمل میں نکل کر کے آئے, میدان کربلا پہنچے اور اپنی جان کو قربان کر دیا. اپنے 18 سال کے نوجوان علی اکبر کی جوانی کو قربان کر دیا, اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو قربان کر دیا, اپنے بھتیجے قاسم حضرت قاسم کو قربان کر دیا. سارا کنبہ قربان کر کے یہ بتا دیا کہ اگر حضور کی عزت اور ناموس پر بات آئے تو وہاں چھپ کر نہیں رہنا, ظالموں سے ڈر کر نہیں رہنا. چاہے کفر ساری دنیا ایک طرف ہو, لیکن اگر تم تنہا بھی ہو تب بھی کفر کے سامنے ڈٹ جاؤ. نہ کسی سے ڈرنا ہے نہ گھبرانا ہے. بتائیں کیا ہماری زندگیاں, ہماری جانیں علی اکبر سے زیادہ قیمتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. کیا علی اصغر سے زیادہ ہماری جانیں قیمتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. جب انہوں نے ہی اپنی جانوں کو قربان کر دیا تو ہماری کیا حقیقت ہے اور ہماری جانوں کی کیا قیمت ہے؟ ہماری جانیں تو 1000 بار بھی قربان کی جائیں پھر بھی وہ کہاں اور ہم کہاں. وہ تو عظیم لیڈر تھے, وہ تو عظیم شخصیت تھی. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے بچے گرفتار کر لیے جائیں گے یا ہمارے بچوں پر ظلم و ستم کیا جائے گا یا ہماری جانیں چلی جائیں گی. بس بات دیکھنی یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کی عزت اور ناموس پر کوئی حملہ کرے گا تو ہماری جانیں سب سے پہلے قربان ہوگی. کون کون تیار ہے قربان کرنے کے لیے؟
لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں اتنی زور سے آواز لگائیں کہ پتہ چلے ہاں حضور کے عاشق بیٹھے ہیں۔ غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور یہ موت ان کو ملتی ہے جن کے مقدر میں ہوتی ہے۔ ہر کسی کے مقدر میں کہاں رکھا، وہ جس کو اپنا بنا لے، جس کو چاہے ان کی جان اس میں چلی جائے، اور جان چلی جائے تو یہ یار کیا کمال کی بات ہے۔ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر جان بھی ان کی راہ میں نکل جائے نا تب بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت یہ ہے کہ ہم حضور کی عزت اور ناموس پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں جو امت اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا چھوڑ دیتی ہے، پھر اس قوم کی ذلت اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ اس قوم کی بہن اور بیٹیوں کو چوراہوں پر ان کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے۔ کیا آج یہ سب ہمارے سامنے نہیں ہے؟ آج ہماری عزت کو چوراہوں پر نیلام نہیں کیا جا رہا، آج ہماری بہن اور بیٹیوں کی عزت کو تاڑ تاڑ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج جو یہ بھگوا لٹ ٹرک کے نام کی جو شادی سے چل رہی ہیں، جانتے کیوں چل رہی ہیں؟ صرف بات یہ ہے کہ ہمارے اگر باپ کو کوئی گالی دے تو ہماری غیرت اتنی جاگتی ہے کہ اٹھ کے اس کے تھپڑ مار دیں۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو دکانوں پر بیٹھ کے، چوراہوں پر بیٹھ کے صرف اپنی بڑائی بیان کرتے رہتی، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے باپ وہ تھے۔ لیکن اگر حضور کی عزت اور ناموس پر کوئی حملہ کرے تو اس کے لیے لفظ نہیں نکلتا، صرف کیا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار یہ تو ان کا کام ہے، ان کو کرنے دو۔ یہی سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے نبی کے وفادار ہو جائیں، آج بھی آپ کی سنتوں پر عمل کریں، تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کسی کی بھی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کر سکے، آپ کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کر سکے۔ آج ہمیں ناامیدی کا شکاری بنا دیا گیا، ہم ناامیدی کا شکار ہو گئے۔ ہمیں صرف یہ بتایا گیا اور صرف یہ پڑھایا گیا، یہ سکھایا گیا کہ تم صرف غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوئے، اور آج ہم یہ غلام کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہم کو سکھا رہے ہیں؟ وہ لوگ سکھا رہے ہیں جو دوسروں کے ٹکڑوں پر کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کو وہ مایوسی کا شکار، ناامیدی کا شکار بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کو قوم کی خیر خواہی سے کچھ لینا دینا نہیں، ان کو تو صرف اپنی سیاست چمکانی ہے، ان کو تو صرف دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا ہے۔ لیکن ان کی عزت کتنی رہتی ہے کہ وہ صرف ایک تھالی میں جو چمچے ہوتے ہیں نا، چمچوں کی سی ان کی حیثیت رہتی ہے۔ لیکن چمچے آپ جانتے ہیں چمچوں کا ہوتا کیا ہے؟ چمچوں کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑے اٹھتے ہیں اور بڑے سوچتے ہیں یار ہمیں اتنی اونچے مقام پر ہمارے نیتا جی نے پہنچا دیا، لیکن بعد میں ان کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اب جاؤ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان مالکوں کے غلام بنے جو یہاں بھی کام آنے والے ہیں، قبر میں بھی کام آنے والے اور حشر میں بھی کام آنے والے ہیں۔ وہ ذات صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہی کی غلامی کریں، انہی کے در کے بھکاری بن جائیں، پھر دیکھیں ان کے در کے غلام بنے، پھر کوئی بھی آپ سے آنکھ ملا کر کے بات کرنے کی تو دور کی بات، آج سے بھیڑنے کا بھی نہیں سوچے گا، اور سوچے گا بھی تو میدان عمل میں آئے گا تو منہ کی کھا کر کے جائے گا۔ کیونکہ مومن، اللہ نے مومنوں کے لیے فتح رکھی ہے اور کامیابی بھی مومنوں کے لیے ہے۔ آج کچھ تیتر اور بٹیرے بڑے بھٹک رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس کو اپنا لیڈر بنانا ہے نا، جس کو اپنا رہنما مسلم بنانا ہے وہ پاکستان چلے جائیں۔ یہ چل رہا ہے آج کل، وہ جو دوسروں کے غلام بنے بیٹھے نا، وہ مسلمانوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ مسلمان اگر جو اپنا لیڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں ہندوستان میں، وہ پاکستان چلے جائیں، ہندوستان میں تو ہمارا لیڈر ہندو ہی رہے گا۔ اور کچھ کہہ رہے ہیں اپنے لیڈر کا نام لے کے کافر ہے وہ کہ جو اس کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی ان کو بتا رہے ہیں جو ہمارے نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم ان کے پالتو ہو، پلتے رہو، کوئی ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن ہم جن کے غلام ہیں، جن کے در کے بھکاری ہیں، وہ بہت اعلیٰ ذات ہے، اور تم ان بھکاریوں کے ہو کر کے رہو گے جو مرنے کے بعد جن کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ زندگی یہاں بھی جلتے ہیں وہاں بھی جلیں گے، لیکن ہم جن کے غلام ہیں، میدان محشر میں صرف دو ہی صفیں لگیں گی، ایک شیطان کی ہوگی اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تم اس شیطانوں کی صف میں کھڑے ہوگے،
ہم محمد عربی کے غلاموں کی سنگ میں کھڑے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون ہارا کون. سوئے حشر چلے گے ہم شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ہم بھی سنیں گے کچھ نعت رنگی اے مظہر ہم بھی سنیں گے کچھ نعت رنگی اگر ہو گئی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ. یہ ہے وہ کہتے جاؤ پاکستان چلے جاؤ ان سے بتا دو کہ ہم خود اپنی ذات میں خود ہم ہر ایک لیڈر ہے. جو محمد عربی کا غلام ہے اسے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا جو لیڈر ہوگا وہ محمد عربی کا غلام ہی ہوگا. جو ان کا غلام نہیں ہے وہ ہمارا لیڈر ہی نہیں ہے. اور پاکستان کیوں چلے جائیں؟ تمہارے باپ کا ہندوستان ہے تمہارے باپ کا ہندوستان ہے تمہارے باپ نے بنایا. یہ وہ سرزمین ہے جس پہ سب سے پہلے اسلام کا کلمہ حق بلند ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کی پہاڑی پر اتارے گئے جو ایک وقت ہندوستان میں تھا. کہاں تھے؟ کیا تمہارے باپ کی حکومت ہے یہاں چلے جائیں؟ صرف تمہارا تو وقت ہے ہمارا دور آئے گا. فکر کیوں کرتے ہو؟ آج تم کرسیوں پر بیٹھے لیکن تم سے پہلے ہم نے حکومت کی ہے اور آج بھی تمہاری حکومت تو 2-4 سال کی ہوتی ہے لیکن میرے خواجہ کی حکومت آج بھی جاری ہے اور ان کی حکومت رہے گی تا قیامت تک. تمہیں جس کی ضرورت ہے تم ان کو تلاش کرتے رہو لیکن ہم تو وہی کریں گے جو ہماری شریعت بیان کرتی ہے. ہم نے کافروں کو نہ کبھی اپنا لیڈر مانا اور نہ مانے. ہمارا لیڈر تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے اور نہ ہم تمہیں حکمران مانتے. تمہاری حکمرانی تو 4 دن کی ہے لیکن علیہ اللہ بأحکم الحاکمین اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. احکم الحاکمین تو میرا رب ہے. ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں ہم اسی کی فرما برداری کریں گے. تو آج یہاں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جائیں اپنے دلوں سے ناامیدی نکال کر کے اپنے دلوں سے ڈر اور خوف نکال کر کے ایک شان کی زندگی جیے گے. محمد عربی کے غلاموں کی شان کی جیسی زندگی جیے گے اور نہ کسی سے دبیں گے نہ ڈریں گے. ہمیں یہی تاریخ سکھاتی ہے نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے نہ ڈرنا ہے اور حالات کو بدل دینا ہے. حق پہ شیدائی ہے باطل کو کچل ڈالیں گے. گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے. ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے. آج بھی محمد عربی کے غلام میدان میں آ جائیں تو تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ تم میدان میں ٹک سکو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں نا امیدی کا شکار نہیں ہونا. ہمیں کسی کے کہنے میں نہیں آنا. صرف ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث اور اپنے رب کے فرامین پر عمل کرنا. ان کے فرامین پر عمل کرے پھر دیکھیں زندگی میں کیسی بہار آتی ہے. ان کو اپنا لیڈر اپنا رہنما ذرا تسلیم تو کرے. دنیا داروں کے لیے جن کے لیے کام کرتے ہیں جن کے لیے بھوگتے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب رہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ میرے غلام کو اذیتیں دی جا رہی ہیں لیکن ہمیں جو کچھ بھی ملا ان کے صدقے میں ملا ہے. یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. جب سے محمد عربی کی غلامی اختیار کی ہے جب سے ایک انمول اور نایاب تحفہ بن گئے کہ ان کی ہی غلامی سب سے شاندار ہے اور انہی کے غلام سب سے نایاب ہیں. دنیا میں بھی شان کی زندگی جیتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ شان کے ساتھ جییں گے. ہمیں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے جھکنا ہے نہ ڈرنا ہے نہ بکنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں جو کچھ دیکھتا ہے جو سنتا ہے اس کا ذہن ایسا بنتا ہے. ان لوگوں نے شریعت مطہرہ کو نہیں پڑھا. ان لوگوں نے حضور کے دین کو نہیں پڑھا. ان لوگوں نے صرف کیا دوسروں کے ٹکڑوں پہ پڑھ کے دوسروں کی غلامی کرنا سیکھا تو یہ ایسے بول گئے. جو جیسا جس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ویسا بولتا ہے. ایک اندور کے شاعر تھے راحت اندوری انہوں نے کہا تھا کہ خلاف ہے تو ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. تو ایک دلی کا منصور عثمانی تھا اس نے کہا کہ ہمارے اڑان کی جیسی کسی کی اڑان تھوڑی ہے میاں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں آسمان تھوڑی ہے. جب بات عاشق رسول پر پہنچتی ہے تو ایک عاشق رسول کہتے ہیں نبی کے شان کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے. نبی کی شان کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے. نبی کے نام لیوا ہیں
نبی پر جان دے دیں گے. نبی کے نام لیوا ہیں, نبی پر جان دے دیں گے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے, نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. میدان بدر میں چلو, ہم اپنے بچوں کو وہ تاریخ بتائیں, ہم اپنے بچوں کو ناامیدی سے دور کر کے غیم اور ٹی وی اور فلموں وغیرہ سے دور کر کے صحابہ کرام کی سیرت بتائیں, ہمارے کیا کردار رہا ہے. اور بچوں بھی جان دے دی ہے اور انہوں نے گستاخ رسول کے سر قلم بھی کیے ہیں. میدان بدر میں آپ دیکھیں, میدان بدر کی تاریخ اٹھائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں میدان بدر میں سب میں کھڑا ہوا تھا, دو بچے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے جن کا نام حضرت معاذ اور محوذ تھا. وہ دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھا, چچا جان ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ وہ پوچھنے لگے کہ بھتیجے اس کا کیا کرو گے, ابو جہل کا کیا کرو گے؟ تو ان کا جواب تھا, قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو. قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. اللہ اکبر. وہ بچے کہتے ہیں کہ چچا جان ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے, جہاں ابو جہل ہمیں دیکھ گیا یا تو اس کا سر قلم کر دیں گے یا اپنی جان کو قربان کر دیں گے. اللہ اکبر. دونوں بچوں نے یہ جواب دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا. اتنے میں ابو جہل سامنے سے گزرا تو میں نے بچوں کو اشارہ کیا کہ وہ جو سیاہ گھوڑے پر جا رہا ہے وہی ابو جہل ہے. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ صرف میں نے اتنا کہا تھا, بچے ایک شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور اپنی ننھی ننھی تلواروں سے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور ابو جہل پر اس طرح حملہ کیا کہ وہ بے حرص اور بے حرکت ہو گیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا. اور لڑتے لڑتے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو شہید ہو جاتا ہے, ایک بازو کٹ جاتا ہے, لٹکنے لگتا ہے. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں ان کی شان پر. جب وہ لڑنے کے بیچ میں حائل ہوا, رکاوٹ بننے لگا, آپ نے اس بازو کو پیر کی طرح دبایا اور اس کو الگ کر دیا اور ایک ہاتھ سے میدان جنگ میں لڑنے لگے, یہاں تک کہ لڑتے لڑتے دونوں بھائی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن میدان بدر سے ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ چاہے تمہارا بچپن ہو, چاہے جوانی ہو, چاہے کوئی بھی حالات کیوں نہ ہو, لیکن نبی پاک کا جو گستاخ ہے اس کے لیے اس کا سر قلم کر دو اور اپنے نبی کے لیے جان بھی دے دو. آج ہم بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے اس پلیٹ فارم سے یہی بیان کر رہے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, غلام یہ رسول میں, غلام یہ رسول میں صرف موت ہی قبول نہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم جان دینا جانتے ہیں تو جان لینا بھی جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف جان دے کر ہی رہ جائیں گے. ابو جہل کی جان لے کر کے بتایا بھی ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, جان لینی بھی ہے. گستاخ نبی کی ایک سزا, ذرا زور سے آواز لگا تاکہ پتہ چلے کہ دل سے کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں. گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ملاقات ہوگی کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ اب جہاں بھی پروگرام ہو اسی طرح اس میں حصہ لیں اور یہاں سے یہ سبق لے کر کے جائیں. اب نہیں کسی کے سامنے بگنا ہے, نہیں جھکنا ہے, نہیں ان چمچوں کی بات سننی ہے, نہیں سننی. ہم خود اپنے آپ میں لیڈر ہیں, ہم کیوں تمہیں اپنا لیڈر مانے؟ تم تو دوسروں کی تھالی میں خود کھانے والے ہو, کیوں کتے بنے بیٹھے ہو؟ ہم تو جن کے غلام ہیں انہی کے غلام ہیں. اور یاد رکھیں اپنا حق لینا سیکھیں. اگر آپ اپنا حق خود نہیں لیں گے تو آپ کو سونے کی تھیلی میں سجا کر آپ کو حق دینے کی کوئی نہیں آنے والا ہے. آواز بلند کریں, سب سے پہلے ناموں سے رسالت پر آواز بلند کریں اور شریعت مطہرہ پر عمل کریں. میرے آقا سے سچی وفا کریں, ان سے سچی محبت کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ہم آج عاشق رسول بھی کہہ رہے ہیں, یہاں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے بات بھی کر رہے ہیں اور یقیناً کریں گے. صرف یہ جذبات نہیں ہیں, یہ دل کی بات ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے.
یہ صرف جذبات ہی نہیں ہیں، یہ ہماری دلی تمنا ہے، اور ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اب تو بس ان کی محبت میں اور اللہ کی راہ میں موت آ جائے، شہادت کی موت مل جائے تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جائے، اور پتہ چلے اعلان ہو کہ یہ کون ہے، تو ادھر سے اعلان ہو فرشتے بتائیں کہ یہ کوئی اور نہیں، محمد عربی کی عزت اور ناموس پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ تو صرف اگر ہمیں سچی کے عاشق رسول ہونا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم خود کو عاشق رسول بھی کہتے رہیں، خود کو حسینی بھی کہتے رہیں اور کھڑے ان کی صفوں میں ہوں جو جواری بھی ہوں، ہم خود کو عاشق رسول کہتے رہیں اور بے نمازیوں کے صف میں کھڑے ہوں، خود کو عاشق رسول کہتے رہیں اور سنت کا قتل کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم خود کو عاشق رسول کہتے رہیں اور بے ایمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم خود کو عاشق رسول کہتے رہیں اور زانیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم خود کو عاشق رسول کہتے رہیں اور خود انا اور تکبر والوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی واہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر یہ ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں ہے، صرف جو یہاں ہے وہ بھی نہیں ہے، جو دکھاوا ہے اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ نمازوں کی پابندی بھی کرے گا، جوا کھیلنے والوں سے ہٹے گا اور خود بھی نہیں کھیلے گا، وہ بری باتوں سے برائیوں سے بچے گا۔ تو آج یہاں عہد کر لیں کہ آج ہم یہاں پر محمد عربی کی غلامی کو قبول کر رہے ہیں، لیکن آپ کی شریعت کے خلاف نہ ہم خود عمل کریں گے نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ ایسے پروگرام بار بار ہوتے رہیں گے، سچے عاشق رسول بنے اور زمانے کو بتا دیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، دو قدم کیا بچے بیمار غم، قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اگر 2 دن کی زندگی زیادہ تو کوئی جی نہیں سکتا، جتنی زندگی ہے جو موت آنی ہے تبھی آئے گی، تو اس کے مصطفیٰ میں جیے، سنت کی زندگی جئیں، اپنے آقا سے وفا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق شہدائی ہیں باطل کو اچھل ڈالیں گے، گردش وقت بھی مجھے کو مسل ڈالیں گے، ہم نے جس دور کو چاہا یہ بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیے یہ بدل ڈالیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔